77 مرتبہ اللہ بلا رہے ہیں، میسج خدا کا، اے میرا بندہ پھر بھی نہ مانو، اللہ پھر بھی نہ مانے تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا پھر تو اپنی نیکیاں گنانا۔ اللہ اکبر، اذان ہو رہی تھی، میں دکان چھوڑ کے آ گیا، یا باری تعالیٰ میں اپنا کاروبار چھوڑ کے آ گیا، میں نے اس محکمے کو رخصتی دے دی جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ پہلا درجہ خدا کی تعریف کر کر کے، پھر رو رو کے، پھر اپنی نیکیاں گنا گنا کے مانگو۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی، اور بارش جب ہوئی وہ تینوں شخص پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اچانک پتھر سرک گیا اور لڑکتا ہوا غار کے منہ پر آ گیا، جس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ہلا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، زور لگا نہیں سکتے۔ تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، آج مالک کائنات کو اپنی نیکیاں گنواؤ کہ اللہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا۔ پہلا شخص کہنے لگا الہ العالمین، میرے چاچے کی بیٹی تھی، اسے میں نے گناہ کے لیے معاہدہ کر لیا، یا اللہ وہ بھی راضی میں بھی راضی ہو گیا، لینا دینا بھی آپس کے اندر طے ہو گیا۔ یا اللہ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس کی زبان سے نکلا اتق اللہ الہ العالمین، بس یہ تیرا نام سنا میں اندر پانی پانی ہو گیا، میں نے فوراً کپڑے پہنے، میں نے گناہ سے توبہ کر لی۔ الہ العالمین اگر یہ تجھے عمل پسند آ گیا تو پتھر ہٹا دے۔ فرمایا اتنا پتھر ہٹ گیا کہ باہر سے سورج نظر آنے لگ گیا۔ دوسرا کہنے لگا الہ العالمین، میں نے اپنے کام کے لیے، گھر کے کام کے لیے ایک مزدور رکھا تھا جو دہاڑی کرتا تھا، اچانک وہ میرے سے ناراض ہو کے چلا گیا، اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ الہ العالمین میں نے اس کی مزدوری کو بچا کے رکھا، اس سے میں نے ایک بکری کا میمنہ خرید لیا، پھر وہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا، گایوں کا ریوڑ بن گیا، کھلاتا پلاتا یہاں تک کہ گاؤں بھر گئے۔ یا اللہ دیہاتوں کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہ ملی، اتنا جانوروں کا ولر ریوڑ ہو گیا۔ اچانک وہ ایک دن میرے سامنے آ گیا اور اس نے کہا اللہ میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا تیری مزدوری میں بکریوں کے باڑے میں لے گیا، میں گایوں بھینسوں کے باڑے، گایوں اونٹوں کے باڑوں میں لے گیا۔ میں نے کہا یہ تیری مزدوری کھڑی ہے؟ کہنے لگا یہ تو میری مزدوری نہیں تھی۔ کہا بھائی تو چلا گیا، میں نے تیرے پیسے کو کام میں لگا دیا، آج تیرے پیسے سے اللہ نے تجھے بھی دے دیا، یہ سارے کا سارا تیرا۔ اے اللہ اگر یہ تجھے عمل پسند آ جائے، نیکی پسند آ گئی تو الہ العالمین ذرا غار سے پتھر ہٹا دے۔ فرمایا پتھر آدھا سرک گیا۔ اب تیسرے کی باری آئی، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ سننا۔ کہنے لگا میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لایا کرتا تھا، بازار میں بیچا کرتا تھا، جتنے پیسے ہوا کرتے تھے، پھر میں اپنے گھر کے اندر سامان لے کے آیا کرتا تھا، گھر کے اندر بکریاں وغیرہ کھڑی ہوا کرتی تھی، میرے بچے کہتے تھے ابو بھوک لگی اتنی دیر کیوں کر دی، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، الہ العالمین بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے پیالہ ماں باپ کے پاس لے کے جاتا تھا۔ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے اور میرے بچے بھوک سے بھی لگ رہے تھے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میں نے پیالہ بھرا، میرے بچے کہنے لگے بابا مما تو سو گئی، دادو تو سو گئی، دادا سو گئے۔ میں نے کہا نہ بیٹے طرز نہیں بدلوں گا، طریقہ نہیں بدلوں گا، ماما ٹھنیاں چھاواں باپ سراں دے تاج ہوندے۔ بدنصیبی ہمارے گھروں میں چھا گئی، ہمارے تاج کے ہیرے بھی اتر گئے اور مائیں بھی قبروں کے اندر چلی گئی۔ ساڈے کول بچہ کی بیڈ صوفے، جب ماں باپ تھے یوں سمیٹ کے رکھا تھا، جنازے اٹھ گئے، بھائیوں میں بچھوڑے پڑ گئے، بہنوں نے بھائی کہنا چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھائی کہنے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ تنے تنہا یقین جانو او لوگو، اتنی تو یاری لگا کے رکھو، اتنا تعلق بڑھا کے رکھو کہ اسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہو، کوئی سرانے کھڑے ہو کہ ہمیں کلمہ طیبہ سنانے والا مل جائے۔ یا اللہ کجی اے اللہ، اس وقت میرے بچے بلک رہے تھے، میں نے کہا نہ پترا ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا، اس وقت تک تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ اللہ میرے بچے میرے سامنے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلایا۔ صبح میرے ماں باپ اٹھے تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ میرے ماں باپ نے ایک نظر میرے پر، ایک دودھ کے پیالے پر، ایک میرے بچوں کی مایوسی والے چہرے پہ نظر ڈالی۔ یا اللہ ماں نے بستر پر بیٹھ کے دامن پھیلا دیا، باپ نے منجے
مانجے پہ بیٹھ کے دامن پھیلا دیا، یا اللہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا مانگا، اللہ جاؤ 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 اماں سے دعائیں کرایا کرو، مولویوں کی دعائیں بڑی ملیں گی، پیروں کی دعائیں بڑی ملیں گی، خطیبوں کی دعائیں بڑی ملیں گی، یار سنگتی بڑی دعا دیں گے، ماں سے جتنا ہو سکے سٹور کر لو، دعائیں لے لو، جمع کر لو، خدا پاک کی قسم ماں چلی گئی، اس جیسی دعا دینے والا تمہیں زمین کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بس اتنا کہنے میں کیا حرج ہے، جب ماں باپ میرے عزیزوں مر جائے، ماں باپ زندہ ہو، امی بس میرے لیے دعا کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے ماں پیار کا اظہار کرتی ہے، باپ پیار کا اظہار نہیں کرتا، ورنہ باپ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کھوکھلا ہوا تیرے لیے، پریشان ہوا تیرے لیے، ہڈیوں کا کچھ عمر بنا تیرے لیے، آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی تیرے لیے، وجود کا ڈھانچہ کہاں چلا گیا تیرے لیے، ریڑھی گھسیٹ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تیرے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا باپ ہے جس نے تری میں بھی خشک کھائی، جس نے سوکھے کھا کر الحمدللہ کہا، لیکن تیرے ماتھے پر کبھی شکوہ نہیں آنے دیا، تجھے بنایا، تجھے سجایا، تجھے رجایا، تجھے گجایا۔ اللہ اکبر۔ او ویرو، جب شادی کا سہرا دولہے کا تاج پہنا کرو تو باں پکڑ کے باپ کو ساتھ کیا کرو۔ آج اس مقام پر پہنچے تو اسی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ گھر کے اندر بیوی کو آ کے کہہ دینا، نانا خبردار انو کچھ نہ کمی، اگر میرا دل ٹوٹ گیا تو تیرے سے رب روٹ جائے گا، تو مکے میں جا کے نمازیں پڑھ، مدینے میں جا کے درود شریف پڑھ، اگر میرا دل دکھایا خدا راضی کوئی نہیں ہوگا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، بیوی گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئی، یوں کر کے گھونگھٹ اٹھائے، ایکسکیوز می، جی، ہاتھ لگا، تیری مرضی، لٹاپ تیری مرضی، لیکن اپنے گھر سے ہو کے آئی، مجھے میرے گھر کا طور طریقہ پتا، گڈیاں پٹولے کھلے کھانے، ہاں، تیرے گھر کا پتہ کوئی نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کے سونے کی ٹائمنگ کیا، آپ کے اٹھنے کی ٹائمنگ کیا؟ پھر کہنے لگی مجھے بتائیے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاؤ گے، اللہ اکبر، کیا آپ کو کیا کیا پسند ہے بتاؤ، میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ پھر کہنے لگی بتاؤ آپ کی خدمت کے ساتھ مجھے کس کی خدمت کرنی پڑے گی؟ جب ساری باتیں پوچھی، ماں کے ساتھ کیا، باپ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا، پھر اپنی طرف آ گئی، کہنے لگی قاضی صاحب ماں باپ کے گھر میں تھی، موج مستی تھی، ہر چیز میں ہاتھ ڈالتی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، بتا تیرے گھر میں مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھانا پڑے گا یا بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا پڑے گا؟ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، قاضی شریح اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کہنے لگی حضرت جی مجھے بتاؤ، نہانا تیرے گھر میں، پانی تیرے گھر کا، صابن تیرے گھر کا، بتا مجھے مہینے میں، ہفتے میں کپڑا بدلنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں؟ سن میری بی بی، یہ شوہر کا حق ہے، مجھے کپڑے بدلنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بتا مجھے تیرے گھر کے اندر پانی استعمال کرنے میں، نہانے میں کتنے دن کی اجازت ہے؟ پھر قاضی صاحب سے کہنے، قاضی صاحب آخری بات مجھے بتا دے، اگر تیرے گھر کے اندر تیرے اماں ابا، تو میرے گھر کے اندر میرے اماں ابا بھی ہیں، بتا اگر ماں باپ بیمار ہو جائے ان کی عیادت کے لیے تیرے سے پوچھ کے جانا پڑے گا یا بغیر اجازت کے جانا پڑے گا؟ قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے قاضی صاحب مجھے اگلی بات بتا، اگر میرے ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی دروازے پر آئے، تیری اجازت کے ساتھ اندر داخل کروں یا تیری اجازت کے بغیر انہیں باہر کھڑا کر دو؟ قاضی صاحب ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے کہ قاضی صاحب مجھے آخری بات بتا، اگر ماں مر جائے، باپ مر جائے، تیری اجازت کے بغیر جا کے چہرہ دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں دیکھ سکتی؟ آگے قاضی صاحب کا کوئی جواب نہ نکلا، بیوی نے یوں گھونگھٹ میں سے آنکھیں اٹھا کے دیکھی، دیکھا قاضی صاحب ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، اور رو رو کے چہرہ کپڑوں کا دامن تر کر لیا کہ قاضی صاحب کوئی بات ہوگی تو مجھے سوری معاف کر دیجئے۔ کہا اللہ اکبر، گھر والی بتا یہ تجھے کلاسیں کس نے پڑھائی، تیرے پیریڈ کون لیا کرتا تھا، یہ جماعتوں کے اندر تجھے پاس کس نے کیا، تو بتا تیرا استاد کون ہے؟ اللہ اکبر، قاضی کی بیوی رو کے کہنے لگی میری استاد میری ماں ہے، یہ ساری تربیت مجھے میری ماں نے سکھائی۔ قاضی صاحب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ اکبر، زندگی کی خوشیاں تو بعد میں مناؤں گا، پہلے بتا اس نیک عورت کا دیدار مجھے صبح کس وقت کرائے گی؟ اللہ بتاؤ اس کو گھر کے اصول، اور گھر تویزوں سے نہیں بنتے، اخلاق کردار بتاؤ، بیٹھ کے تربیت کرو، غلطی ہو سمجھاؤ، کہ ایک ہاتھ میں پیالہ، دوسرا ہاتھ ماں باپ کے دامن کو، اور ماں باپ نے یوں آسمان کی طرف رو کے دکھا دیا، پتہ نہیں ماں باپ نے میرے لیے کیا دعا کی۔ اللہ اکبر، اے اللہ اگر یہ ماں باپ کی تجھے دا پسند آ جائے تو باہر جانے کا راستہ بنا دے۔ کہ بیٹے نے ماں باپ کا واسطہ دے کے دکھڑا سنایا، اللہ نے غار سے سارے کا سارا پتھر ہی ہٹا دیا۔
اگر پھر بھی نہ مانے، پہلا تعریفیں کر کے مناؤ، درود شریف پڑھ کے مناؤ، پھر اسے رو رو کے مناؤ، پھر نیکیاں گنوا گنوا کے مناؤ۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو اپنے گناہ گنوانے شروع کر دو۔ اللہ تو اعلیٰ میں کو جہ میں کملا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اندر میرے عزیزوں وہ شخص تھا جس کی ماں، اللہ اکبر، میرے ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، میرے عزیزوں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس عورت آیا کرتی اور کہا کرتی، حسن بصری بیٹے کو توبہ کرا دے، بگڑ گیا، بفر گیا، اچھا ماحول نہ ملا۔ روزانہ دروازے پہ کھڑو کے استقبال کرتے، بچہ دروازے پر نہ آتا۔ ایک دن حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی انکار کر دیا۔ ادھر نزاع کا عالم نوجوان کے اوپر آ گیا۔ اما جان کو کہنے لگا جا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلا دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ ماں مایوس ہو کر جب دروازے پر آئی، بچہ رو کے کہنے لگا اما مجھے پتا حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا، ادھر آ جا۔ ادھر وہ نہیں مانتا، ادھر حسن بصری نہیں مانتا، کلمہ زبان پر اٹکا ہوا ہے، کلمہ آتا کوئی نہیں۔ اے اما جان، اللہ اکبر، تو نے ساری زندگی میری ڈیمانڈیں، ساری زندگی میری خواہشیں پوری کی، اما آخری میری خواہش پوری کر دینا۔ پہلی اما جان میری خواہش یہ ہے کہ بیٹا بتا کہ اما جب مر جاؤ اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے گھر کے بیڑے میں گلے کے اندر پٹا ڈال کر گھما کر بل دے کے مجھے پھرانا اور روتی بھی جانا، کہنا اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، میں نے اسے دنیا میں سزا دے دی، اسے معاف کر دے۔ اما دوسرا میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کے اجالے میں جائے گا لوگ کہیں گے اللہ کا نافرمان ہے۔ اما میں یہ اپنے اوپر جملہ برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا پھر ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو کہ اما جان جب مجھے لوگ دفنا کے آ جائیں، مجھے پتہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز کوئی نہیں، اما جب رات کا اندھیرا آ جائے اما لالٹین ساتھ لے لینا اور اما میری قبر کے پاس آ کے بیٹھ جانا، واہ واہ، اما میری قبر کے پاس آ کے بیٹھ جانا اور اما اپنے بڑھاپے والے ہاتھ یوں اٹھا دینا اللہ اور کہنا اللہ کسریں تو ناراض کرنے میں کوئی نہیں چھوڑی، لیکن آج ایک ماں دامن پسار کے تیرے دربار میں بچے کی قبر پہ بیٹھی ہے، اللہ میرے رونے کی لاج رکھ لے، میرے بچے کا عذاب قبر معاف فرما دے۔ اما تو رو کے دکھائے گی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ادھر میرے عزیز و جوان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اما اللہ رو رہی ہے، ادھر اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ بیٹے نے وصیت کی، ماں سے وعدہ لیا، کہاں بیٹے تینوں کام کروں گی۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا پہلا سٹیپ ماں نے اٹھایا، پہلا کام ماں نے یوں گلے سے اپنے پٹکا نکالا تو پٹا نکال کے بچے کے گلے میں ڈالا، بل دینے شروع دیے۔ پیر محل کے جوانوں اللہ اکبر، اب بھی تم خدا سے نہ مانگو، اب بھی تم خدا کی طرف نہ رجوع کرو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جب بل دینے شروع کیے تو گھر کے کونے کونے میں سے آواز آئی خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، مرنے سے پہلے تھا تو گناہگار، ایسی توبہ کر کے گیا میں نے صلح کر لی، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بھائیو اللہ سے کیوں دور ہو، آ جاؤ خدا کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ جو خود دو روٹیوں کے محتاج ہیں وہ کیا آپ کو مجھے دے سکتے ہیں؟ آ جاؤ آج اللہ اکبر، رحمت والی کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ رحمت والی کشتی خدا پاک کی قسم ہے، آ جاؤ حبیب والے دامن والی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور رحمت والے چپو لگانے شروع کر دو۔ یہ اللہ اکبر، رحمت والے نبی کے قدموں والی کشتی سیدھے خدا کے قدموں میں لے جائے گی۔ ہمارا اسٹاف جنت الفردوس ہوگا، ہمارا اسٹاف حوض کوثر ہوگا، ہمارا اسٹاف میرے عزیز و آقا دو عالم کے قدم مبارک ہوں گے، ہمارا اسٹاف عرش مولا کا سایہ ہوگا۔ تو میرے فقیروں، میرے پیروں، میرے بزرگوں، آج اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے دکھا لیں۔